میری اپنی میموری میں جس میں میرا ذاتی تجربہ تھا کام کرنے کا، وہ ہے 2010 کا سیلاب۔ اس وقت کچھ چیزیں ہم نے بتائی تھی، جسے ہم لیسنز لرنڈ کہتے ہیں، کہ اب یہ کریں گے تو سیلاب کی تباہی سے بچ پائیں گے۔ سیلاب تو آئے گا، یہ قدرت کا نظام ہے، اور سیلاب پانی اپنا راستہ ڈھونڈے گا۔ آپ پانی کے راستے میں گھر بنائیں گے تو آپ کا گھر ڈوبے گا۔ تو ہم نے کچھ تجاویز تیار کی تھی 2010 کے فلڈ کے بعد، خاص طور پہ سندھ میں، کہ اگر اگلا جو سیلاب آئے گا تو وہ پانی کو کہاں سے نکالیں گے اور وہاں کوئی آبادی یا کوئی چیز نہ ہو۔ تو لیکن وہ ہماری جو ایک عادت ہے کہ ہم ایک بحران کے وقت تو خوب اس پہ ماتم کرتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو اس دسمبر میں جو بھی باتیں ہوئی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ سیلاب جیسے پانی اترا تو ہم بھول گئے، اور مجھے شک ہے کہ 6 مہینے بعد بھی ہم سیلاب کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوں گے، کچھ اور کر رہے ہوں گے، بھول چکے ہوں گے سیلاب کو۔ جب اگلا سیلاب آئے گا تو پھر ہم بات کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا تھا۔ امداد بہت نہیں آئے گی، یہ باتیں ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان، وہ یو این سیکریٹری جنرل بھی آیا، امریکن ڈپلومیٹس بھی آئے ہیں، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت امداد نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو لوگ پیسے دے دے کے تھک گئے۔ اب جو بھی ہمارا سربراہ کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ آ رہے ہیں پیسے مانگیں گے، تو پیسے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اور جو پروڈکشن لاس ہوئی ہے، جیسے کاٹن کراپ ہمارا ڈیمیج ہوا ہے، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس کاٹن نہیں ہوگا، آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا۔ امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے، ڈالر ہمیں مزید لون لینا پڑے گا، لون دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کوئی بہت مثبت نہیں نظر آتے۔ تو اس کا تو انحصار یہ ہے کہ آپ اقدامات کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی انڈسٹری کو بحال کرنا ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو۔ اس کے لیے کاٹن کی امپورٹ چاہیے، تو کچھ اور امپورٹ کاٹیں تاکہ وہ پیسے سے ہم کاٹن امپورٹ کریں۔ وہ کاٹیں گے نہیں جو غیر ضروری امپورٹ ہے، مثلا گاڑیوں کی امپورٹ بین ہونی چاہیے، جو پیسنجر کارز ہیں نان کمرشل، اس پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے، اور پیٹرول پہ ریشننگ ہونی چاہیے، اور وہاں جو ڈالر کی بچت ہوگی اس سے پھر ہم وہ اشیاء منگوائیں جو بہت ضروری ہے، جیسے کاٹن ہے، اسی طرح پیاز ہے، اور دالیں ہیں، آٹا، گندم ہے۔ گندم کی فصل تو نہیں کھڑی تھی کھیت میں، لیکن گندم لوگوں کے گھروں میں اسٹور تھا پچھلے فصل کا۔ لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ 6-8 مہینے کا گندم اپنے گھر میں جمع کر لیتے ہیں۔ وہ چلا گیا پانی میں، تو اب وہ بھی مارکیٹ میں کھڑے ہوں گے خریدنے کے لیے، تو ہم امپورٹ کریں گے تبھی تو دکانوں میں اشیاء ہوں گی۔ اس کے لیے ڈالر چاہیے۔ ڈالر ہم فراہم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو غیر ضروری امپورٹ ہے اس کو ہم بند کریں۔ ہم نے اپنی کسی سپر مارکیٹ میں جائیں تو پاکستانی چیزیں ملتی نہیں ہیں، کتوں کے کھانے، بلی کے کھانے، کٹوں کے شیمپو، بلوں کے شیمپو، یہ ساری چیزیں دکانوں میں ملتی ہے، یہ بند کریں، چونکہ غیر ضروری امپورٹ بند کریں گے تو آپ ضروری امپورٹ کر پائیں گے۔ اگر اس طرح کے اقدامات ہم نے لیے تو سنبھل پائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ 2010 کے فلڈ کے بعد بھی ہم سنبھل پائے تھے اس دفعہ بھی، لیکن اس وقت جو اس طرح کی ڈالر کی شارٹیج تھی اور انحصار تھا ہمارا قرضوں کے اوپر، اس سے بہت زیادہ بگڑ گیا ہے معاملہ۔ 2010 میں جو فلڈز آئے تھے، سندھ میں ایک ہی دریا ہے، دریائے سندھ، اور پورے اوپر سے گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا پنجاب سے اور خیبر پختونخوا کا جو جتنا بھی پانی ہوتا ہے، برف پگھلنے کا، بارش کا، وہ سارا
سندھ میں آتا ہے اور سندھ سے پھر سمندر میں جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جو سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ سندھ میں ہوتا ہے. 2010 میں بھی ایسے ہی ہوا, اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہ سکھر براج پہ جو ہے وہ 8 لاکھ کیوسیک پانی گزارنے کی گنجائش ہے, لیکن 2010 میں 12 لاکھ کیوسیک پانی گزرا, اور خطرہ یہ تھا اس وقت کہ یہ براج کولیپس کر جائے گا, ٹوٹ جائے گا پانی کے وزن سے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہوا. تو اس وقت ایک پروپوزل یہ تھا کہ سکھر براج سے پہلے ایک کنال نکالے وہاں سے جو ہندوستان کے بارڈر کے ساتھ ہوتا ہوا پھر واپس دریائے سندھ میں کوٹری براج کے نیچے اس کو ملا دے تاکہ وہ پانی سمندر میں چلا جائے, جو سرپلس واٹر ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو سکھر براج سے 8, 9, 10 لاکھ کیوسیک پانی گزرے گا, اس سے زیادہ گزرے گا نہیں. تو جو سکھر براج کے نیچے والا حصہ ہے اس میں وہ سیلاب کی سچویشن نہیں ہوگی جو آج کل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو منچھر لیک ہے اس کو ریزروائر بنا دیا جائے, اس کی سمجھ لے کہ اس کے گرد دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ وہ زیادہ پانی اسٹور کر سکے. اس وقت مچھر لیک میں پانی آ رہا ہے اور وہ پورا پھیل رہا ہے چاروں طرف, اور اس کی منچھر لیک کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مزید پانی لے. تو جب کیپیسٹی نہیں ہوگی تو اوور فلو کرے گا. جب آپ نے اس کی کیپیسٹی بڑھا دی تو وہ پانی اسٹور ہو سکتا ہے. یہ دو تو بہت بڑے منصوبے تھے. ایک اور یہ ہوتا ہے کہ جو دریا ہے اس کے گرد بند بنے ہوئے دونوں طرف, اور جب بارش جب سیلابی سچویشن نہیں ہوتی ہے تو دونوں طرف بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے جس پہ کاشت کیا جاتا ہے, وہاں پانی نہیں ہوتا. پہلے وہاں درخت ہوا کرتے تھے, تو جب پانی سیلاب کا پانی آتا تھا تو درخت جو ہے اس کا فورس توڑ کے بند کو بچاتا تھا, بند میں شگاف نہیں پڑتے تھے. سارے درخت کاٹ دیے اور سارے زمینداروں کو زمین دے دی. تو جب پانی آتا ہے فل فورس میں آتا ہے وہ شگاف ڈالتا ہے بند میں. جب بند میں شگاف ہوتا ہے تو پانی پھر اندر پھیلتا ہے شہروں میں اور کھیتوں میں اور گاؤں میں, سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. یہ بھی ایک تھا کہ آپ کم سے کم 5000 فیٹ کا جو فاصلہ ہے یا 10,000 فیٹ کا فاصلہ ہے وہاں درخت لگائے اور وہاں کاشت نہ کرنے دیں. اس طرح کے منصوبے پہلے اس کی شناخت ہو چکی ہے, یہ اس پہ کئی پہ کام بھی ہوا ہے, لیکن وہ جیسے سیلاب کی سچویشن ختم ہوئی سب بھول گئے. یہ ممکن ہے, فلڈس تو آئیں گے, سیلاب تو قدرت کا نظام ہے, وہ تو آئے گا اور اپنا راستہ ڈھونڈ کے جائے گا. ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا ہے اور پانی کو راستہ دینا ہے. یہ ڈیم جو ہے سیلاب کے کنٹرول کے حوالے سے بالکل ناکام رہیں گے, بلکہ ڈیم سیلاب کریٹ کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں دوں, اور ہم سب آپ کے سننے والے بھی اس ایکسپیریمنٹ کو کر سکتے ہیں. 3 گلاس لے ایک ہی سائز کے, 2 میں پورا پانی بھر دیں, ایک میں جو ہے 10% ریت ڈال دیں, اور جو پورا گلاس ہے اس کو اس میں ڈالیں تو وہ پورا پانی آئے گا نہیں. ڈیم جب آپ بناتے ہیں وہ صرف پانی نہیں روکتا, وہ ریت بھی روک دیتا ہے. تو ریور کا بیڈ جو ہے اس کا لیول اوپر ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. چاہے پچھلے سیلاب میں کے مقابلے میں اتنا ہی پانی آئے گا لیکن پھیلے گا زیادہ رقبہ فلڈ کرے گا چونکہ اس کا ریور بیڈ اوپر ہو گیا ہے. تو ڈیم جو ہے فلڈز کریٹ کرتا ہے. یہ تو ایک غلط وہ ہے کہ اگر ڈیم ہوتا تو یہ پانی ہم سٹور کر دیتے.